یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کہتے ہیں میرے پاس 5 مرلے کا ایک گھر ہے جسے میں اللہ کے نام پر مدرسے کے لیے دینا چاہتا ہوں، لیکن میری اولاد بھی ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اور ایک میرے ساتھ رہتا ہے، باقی سب رینٹ پر رہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب یہ مدرسہ بنے تو میری ایک بہو جو ہے وہ اس کی متولی بن جائے، اس کی دیکھ بھال کرے۔ کیا یہ میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ جی آپ صحیح نہیں سوچ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں دے دوں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی آدھا دے دیتا ہوں، فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی 1/3 دے دیتا ہوں، یعنی تیسرا حصہ 1/3۔ سرکار نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ دیکھیے ہمارا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے، ہمارے نبی کی تعلیم کتنی پیاری تعلیم ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی ترغیبیں نبی کریم نے دی ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کرو، ان کے فیوچر کا خیال کرو۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کا مطالبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ انسان مخلوق حاجت مند ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں خرچ کریں لیکن اس کی رضا کی خاطر، اور مخلوق محتاج ہے، غیر محتاج کے لیے محتاج کو نہ ترک کریں، یہ میرے نبی نے پیغام دیا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب بچوں کے پاس مکان ہی نہیں ہے، رینٹ پہ رہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس پر ایک مکان بنائیں، بچوں کو رہنے کے لیے دیں، اور ویسے کوئی آپ کا پیسہ وغیرہ ہے تو وہ اللہ کے راہ میں ضرور دیجئے، لیکن اس طرح اپنی اولاد کو چھوڑ کر جانا اور پھر مدرسے کے لیے آپ چیز دے دیں تو یہ مطلب مناسب نہیں ہے۔ جو نبی کریم کی تعلیم ہے اس کے مطابق، حالانکہ میں دینی آدمی ہوں، میں خود مطلب پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، لیکن جو ایک بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے، جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، اس کی رعایت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور پھر جتنے بھی اس طرح کے وقف کرنے والے لوگ ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کن لوگوں کو وقف کر رہے ہیں، کون آ کے پڑھے گا، اساتذہ کون ہوں گے، مینجمنٹ کیا ہوگی، کیا آپ کو اس کا تجربہ ہے یا نہیں، سب سے پہلے تجربہ حاصل کریں۔ سب سے پہلے آپ مدارس میں جائیں، ان کے قریب رہیں، دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں اگر آپ دے دیں گے، پتہ چلے گا کہ جی کام کم ہو رہا ہے اور فالتو چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ یعنی کتنے مدارس ایسے ہیں جس میں نہ صحیح طریقے سے بچے ناظرہ پڑھ پاتے ہیں، نہ اس میں صحیح حافظ قرآن بن رہے ہیں، حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں تو علم دین ہی نہیں سکھاتے، صرف قرآن حفظ کر کے چھوڑ دیا۔ حافظ صاحب امام بن رہے ہیں، امام صاحب کو نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، نہ نماز کی طرح پڑھانی آتی ہے، بعض مدارس میں سے کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی ایسے ہی کوئی مدرسہ بنا گئے اور اس میں غلط طریقے سے نظام چلتا رہا تو پھر تو آپ کے لیے کوئی ثواب جاریہ نہیں، اولاد بھی محروم ہوئی اور جو آپ کا مقصد تھا ایک اچھا وہ بھی گیا۔ اس لیے میں وقف کو منع نہیں کر رہا ہوں، مدرسے بنانے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے آپ کو اچھی طریقے سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے، تجربہ حاصل کرنا چاہیے، پھر کوئی قدم اٹھائیں۔ اب چونکہ پروگرام تقریباً ختم ہو